آج کا یہ خطبہ ہم رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں اللہ کی توفیق کے ساتھ گزار رہے ہیں۔ ایک تو رمضان کا مہینہ اور پھر اوپر سے جمعے کا دن، دونوں ہی فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نصیب میں فرما دی۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ ان فضیلتوں کو ہم سب کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کا مہینہ، اس کی کیا اہمیت ہے وہ آپ سب جانتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس پر موجود ہیں۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ یہ وہ فضیلتیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ فرمایا آسمان کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اور اسی طرح آپ نے فرمایا فتحت ابواب الجنہ، جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ کوئی بھی دروازہ ایسا نہیں ہے جو رمضان کے مہینے میں بند ہو۔ جتنے بھی دروازے ہیں اللہ سارے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ سارا اہتمام کس مہینے کے اندر ہوتا ہے؟ رمضان کے مہینے میں۔ اور ان آپ کی باتوں سے اور آپ کے اس فرمان سے یہی بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس ماہ مبارک کے اندر بہت ہی زیادہ وسیع ہوتی ہے، اور اللہ کی رحمت پہلے سے زیادہ جوش مار رہی ہوتی ہے۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا ہی بدبخت ہے وہ انسان کہ جس کو اللہ تعالیٰ رمضان کا مہینہ عطا فرما دے اور وہ سارا مہینہ 29 دن یا 30 دن سارا مہینہ گزر جائے، وہ ایک ایک کر کے دن سارے گزر جائیں، لیکن لم یغفر لہ، اس بندے کی بخشش نہ ہو پائے۔ آپ نے فرمایا یہ بندہ بڑا ہی بد نصیب انسان۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا راغم انف رجل، اللہ اس بندے کی ناک خاک آلود کر دے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے، میرا تذکرہ ہو، میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ذکر خیر ہو اور مومن بندہ درود نہ پڑے تو آپ نے فرمایا اس بندے کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ اور دوسری بات آپ نے یہی فرمائی کہ جس بندے کو اللہ نے رمضان کا مہینہ عطا کیا اور پھر وہ اس میں محنت کر کے کوشش کر کے اپنی مغفرت نہ کروا سکا، اپنی بخشش نہ کروا سکا، تو راغم انف رجل، اللہ اس بندے کی ناک کو بھی خاک آلود کر۔ اور تیسری بات آپ نے فرمائی کہ جس بندے کو اللہ نے ماں باپ کی نعمت عطا فرمائی اور وہ ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہوں، ان کی خدمت کر کے، ان کو راضی کر کے، ان کو خوش کر کے، ان کی اطاعت کر کے، ان کی بات مان کے، جس بندے نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد نہ کروایا اس بندے کی بھی ناک خاک آلود ہو۔ تو یہ تین باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اس لیے یہ رمضان کا جو مہینہ آج چوتھا روزہ ہے، بڑی تیزی کے ساتھ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کب ہم کہیں گے بس رمضان کا مہینہ اب تو 1-2 دن باقی رہ گئے، اور پھر یہ بھی کہا جائے گا کہ رمضان کا مہینہ آیا تھا اور چلا گیا۔ لیکن اس میں کوشش کریں، اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جو کوشش کرتا ہے نا، جو محنت کرتا ہے، جو توجہ کرتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ اس کو اپنی رحمتوں برکتوں سے محروم کر دے۔
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ اللہ کی طرف ایک قدم آگے بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 2 قدم آگے بڑھتے ہیں، اگر کوئی چل کے آتا ہے تو اللہ تیزی کے ساتھ اس کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ تو وہ بندہ جو محنت کرے، کوشش کرے اس کی برکات کو سمیٹنے کی، ان رحمتوں کو سمیٹنے کی، اللہ اس کو محروم نہیں رکھتا۔ اور یہ مہینہ یہ برکت والا مہینہ ہے، شہر مبارک، برکت والا مہینہ ہے۔ کس قدر برکت عام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کیا کرو، سحری میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا سحری کا کھانا یہ برکت کا باعث ہے، یہ برکت والا کھانا ہے۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا اذا افطر احدکم، جب تم میں سے کوئی افطاری کرنے لگے فلیفطر علی تمر، وہ کھجور کے ساتھ افطاری کرے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ساتھ افطاری کرنے میں کیا ملے گا؟ فرمایا انہ برکہ، کھجور کے ساتھ افطاری کرنے میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ اللہ اکبر، صبح بھی برکت، شام کو بھی برکت، کس قدر برکات عام ہے اس مہینے میں۔ اور پھر اللہ نے ایک رات ایسی رکھ دی جس کو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کتاب کو، قرآن پاک کو برکت والی رات میں نازل کیا۔ تو اس لیے اس رمضان کو ضائع نہ کیجیے گا اپنی غفلتوں کی وجہ سے، سستیوں کی وجہ سے، کوتاہیوں کی وجہ سے اس رمضان کے مہینے کو ضائع نہ کیجیے گا۔ اس میں اللہ کی برکت عام ہے، اللہ کی رحمت عام ہے۔ اللہ اکبر، ڈول بھر بھر کے اللہ جو ہے وہ انڈیل رہا ہے، لیکن جو بندہ اس برکت سے، اس خیر سے، اس رحمت سے محروم ہو گیا، اس بندے سے بڑھ کر کوئی بدبخت انسان کوئی نہیں ہو سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کیا ہے، آپ نے فرمایا بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، وہ اپنے اوپر پابندیاں لگاتے ہیں کہ کھانا کچھ نہیں ہے، پینا کچھ نہیں ہے، لیکن ان کے کھاتے میں بھوک کے اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ان کو حاصل ہوتا۔ یہ کون سے لوگ ہیں جو متوجہ نہیں ہوتے، جو توجہ نہیں کرتے؟ اللہ اکبر، یہی سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، اسی کا نام روزہ ہے۔ نہیں میرے محترم بھائیوں، آنکھوں کا بھی روزہ ہے، ہاتھوں کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا برداشت سیکھو، یہ روزہ تمہیں برداشت اللہ اکبر سکھانے کے لیے آتا ہے۔ اگر کوئی بندہ تم سے لڑائی جھگڑا کرتا ہے، تمہیں برا بھلا کہتا ہے، اللہ اکبر تمہیں گالیاں دیتا ہے، تمہیں مندہ بولتا ہے، تو آپ نے فرمایا تم نے اس کے اس مقابلے میں جہالت کا مظاہرہ نہیں کرنا، بلکہ کیا کہنا؟ انی صائمن، تو گالیاں دے رہا ہے، تو مجھے برا کہہ رہا ہے، تو مجھے مندہ بول رہا ہے، اللہ اکبر تو مجھ پر تان کر رہا ہے، تو میرا مذاق اڑا رہا ہے، انی صائمن، میں تو روزے کی حالت میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ برداشت سکھائی ہے، اور یہ روزے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے بندے کے اندر۔ تو اس لیے اپنی زبان کا غلط استعمال نہ کریں۔ بہت سارے لوگ روزہ رکھا ہوتا ہے، زبان سے غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں، چغلیاں کر رہے ہوتے ہیں، زبان سے دوسروں کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں، زبان سے دوسروں پر تان کر رہے ہوتے ہیں، زبان سے اللہ اکبر کسی کا ہنسی مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، زبان سے پتہ نہیں کیا کیا اللہ کی بغاوتیں اور نافرمانیوں کے کلمات بول رہے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو کہا تھا، آپ نے فرمایا تھا اے معاذ اپنی اس زبان پر کنٹرول کر، اپنی اس زبان پر اللہ اکبر کنٹرول کر، اس کو قابو میں رکھ۔ حضرت معاذ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جو ہم بولتے ہیں
جو ہماری زبان سے الفاظ نکلتے ہیں، جو بول نکلتے ہیں، کیا ان پر بھی ہمارا مواخذہ ہوگا؟ اس پر بھی ہماری پکڑ ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ تو پکڑ کی بات کرتا ہے، کئی ایسے لوگ ہوں گے جو اپنی زبانوں کی وجہ سے اوندھے منہ جہنم کی آگ میں گرا دیے جائیں، زبان کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ مت سمجھیے گا کہ یہ صرف جو ہے نا وہ بھوکا اور پیاسا رکھ، اور پھر اللہ کے ہاں کون سا رزق کی کمی ہے؟ رمضان کے مہینے میں تو اللہ ویسے ہی رزق میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور رزق اللہ جو اپنے بندوں کو دیتا ہے حلال، وہ اللہ پابندیوں کے لیے نہیں دیتا، بلکہ اللہ تو کھانے پینے کے لیے دیتا ہے۔ اصل چیز تو کھانا پینا ہے، لیکن اللہ نے اس ماہ مبارک کے اندر ہم پر پابندی لگائی ہے کہ حلال ہے کھانا، لیکن تم نے کھانا نہیں۔ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک تم نے نہ حلال کھانا ہے نہ حلال پینا ہے، اور جو عورت تمہارے نکاح میں ہے، اللہ اکبر، حق مہر ادا کیا تم نے، وہ بھی حلال خواہش کو اپنی کو پورا نہیں کرنا روزے کی حالت میں۔ اللہ تعالی ہماری تربیت کرنا چاہتا ہے۔ میرے مومن بندو، جیسے میں نے یہ 29-30 دن تم پر پابندی لگائی ہے نا، حلال وافر مقدار میں تمہیں حلال عطا کر کے، اللہ اکبر، معقولات اور مشروبات ان پر پابندی لگائی ہے، میں یہ چاہتا ہوں میرا بندہ ہمیشہ کے لیے میری حرام کردہ چیزوں سے بچنے والا بن جائے۔ اگر یہ کام نہیں نہ کرتا، رمضان کا روزہ رکھتا ہے 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن اور پورا مہینہ روزے رکھتا ہے، ساتھ ساتھ سود بھی کھا رہا ہے، ساتھ ساتھ حرام بھی کھا رہا ہے، اللہ اکبر، ساتھ ساتھ برائی کی طرف چل کے جانے والا بھی ہے، ساتھ ایسے اپنے کانوں سے بول سنتا ہے جو اللہ کی بغاوتوں نافرمانیوں والے ہیں، اس طرف دیکھتا ہے جس سے اللہ نے منع کیا ہے، زبان، اس کی زبان سے کوئی جو ہے وہ بندہ محفوظ نہیں ہے، ہر ایک کی عزت پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ کہتے ایسے روزے دار کو صرف بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے اپنے آپ کو بدلیے گا، تقوی اختیار کریں، متقی بنیں۔ روزے کا مقصد ہی یہ ہے کہ بندہ متقی بن جائے، اور یہ تقوی ایسی صفت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے۔ اب آپ سے بڑھ کر بھی کوئی تقوی والا ہو سکتا ہے، کوئی متقی پرہیزگار ہو سکتا ہے آپ سے بڑھ کر بھی، لیکن اس کے باوجود آپ دعا کرتے، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ اے اللہ میرے اس نفس کو، میرے اس دل کو تقوی عطا کر دے، کیونکہ تقوی کا اصل، اللہ اکبر، ٹھکانہ اور جگہ دل ہے۔ اگر یہ دل صاف ہوگا، اللہ اکبر، اگر یہ دل آپ کا درست ہو جائے گا، اس کی اصلاح ہو جائے گی، تو آپ کے اعضاء کی بھی اصلاح ہو جائے گی، اور اگر اندر سے دل سے میل نہیں نہ نکلے گی، پھر وجود کی اصلاح ہونے والی نہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر بندہ کانوں سے وہ سنے گا جو اس کا دل چاہے گا، آنکھوں سے وہ دیکھے گا جو اس کا دل چاہے گا، پیٹ میں اللہ اکبر حرام کے لقمے ڈال رہا ہوگا، زبان سے اللہ اکبر تیر برسائے گا، کیونکہ یہ بندہ تقوی سے خالی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے؟ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا۔ اے اللہ میرے نفس کو تقوی عطا کر دے، اے اللہ میرے دل کو پاک کر دے، اس کا تزکیہ کر دے، اس کو اللہ اکبر گناہوں سے، گناہوں کی آلودگیوں سے پاک کر دے، گناہوں کی میل سے پاک کر دے، اللہ اکبر، اس کو صاف ستھرا کر دے۔ انت ولیہا و مولاہا، تو ہی اس دل کا مالک ہے، اللہ اکبر، تو ہی اس دل کا مولا ہے۔ اس دعا کو یاد کریں۔ اس کے علاوہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں آتی ہیں، آپ تقوی کی دعا کرتے، اللہم انی اسالک الہدی والعفاف والغنا۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، سوال کرنے والا کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ سے
اللہ اکبر، کیونکہ رسول اللہ مخلوق ہیں، اللہ خالق ہے، رسول اللہ منگتے ہیں، اللہ عطا کرنے والا ہے۔ آپ دعا کرتے ہیں اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں مجھے ہدایت عطا کر دے، والتقی اللہ مجھے تقوی عطا کر دے، تقوی والی صفت سے اللہ مجھے متصف کر دے، اللہ اکبر، والعفاف اللہ مجھے پاک دامنی عطا فرما دے، والغنا اے اللہ مجھے لوگوں سے بے نیاز کر دے، لوگوں سے غنی کر دے۔ یہ دعا کرتے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور متقی لوگ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ فرمایا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ اللہ فرماتے ہیں آگے بڑھو، جلدی کرو، مقابلہ کرو، آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب سے بخشش حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھو، مقابلہ کرو۔ وجنۃ عرضها السماوات والارض، اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرو، کوشش کرو، آگے بڑھو۔ اللہ وہ جنت تو نے کس کو عطا کرنی ہے؟ سب کو۔ میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں، آپ بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، سب کو وہ جنت ملے گی۔ اللہ اکبر، جتنے بھی مسلمان دنیا کے اندر ہے سب کو جنت ملے گی۔ فرمایا نہیں نہیں، اعدت للمتقین، وہ جنت تو صرف اپنے متقی بندوں کے لیے اللہ نے تیار کی ہے۔ کس قدر ضروری ہے تقوی، اللہ اکبر، کس قدر متقی ہونا ضروری ہے۔ اور ایک مقام پہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ فرمایا لو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض ولکن کذبوا فاخذناہم بما كانوا یکسبون۔ اللہ فرماتے یہ بستیوں والے، یہ شہروں والے جن کو تباہ و برباد کر دیا گیا، اللہ کی طرف سے پکڑ آئی، عذاب آئے اور تہس نہس کر کے اللہ نے رکھ دیا۔ فرمایا لو ان اہل القری آمنوا، اگر وہ بستیوں والے مومن بن جاتے، ایمان والے بن جاتے، اور اگلی بات اللہ نے کیا فرمائی؟ فرمایا واتقوا، اور تقوی اختیار کرتے، متقی بن جاتے، تو پھر کیا ہوتا؟ فرمایا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، ہم ان پر زمین و آسمان کی برکتوں کو کھول دیتے۔ زمین سے بھی برکتیں ملتی، آسمان سے بھی اللہ، یعنی اللہ پھر کثرت سے برکتیں ان کو عطا کرتا۔ آج جو ہماری ہر چیز سے برکت ختم ہو گئی ہے نا، اس کا سبب بھی یہ ہے کہ ہم زبان سے کلمہ تو پڑھنے والے ہیں لیکن ہمارا عمل اس کے مخالف ہے۔ اللہ اکبر، عقیدے میں شرک ہے، اور اسی طرح سنت کی جگہ پہ بدعت ہے، اور اس کے علاوہ سود کا کھانا، حرام کھانا، زبان کا غلط استعمال، ہاتھوں کا غلط استعمال، کانوں کا غلط استعمال، اللہ اکبر، پورے وجود سے نافرمانیاں ہی نافرمانیاں صادر ہوتی ہیں۔ اللہ برکتیں کیسے عطا فرمائے؟ اللہ رحمتوں کا نزول کیسے فرمائے؟ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ کسی نے کہا خلص الذنوب صغیرہا وکبیرہا ذاک التقی واسنا کماشنا فوق ارض الشوک یحذر ما یرا لا تحقرن۔ اللہ اکبر، کہنے والا کہتا ہے خلص الذنوب صغیرہا وکبیرہا، چھوٹے گناہ کو بھی چھوڑ دے، ترک کر دے۔ یہ نہ کہا کر کے یہ تو چھوٹا سا گناہ ہے، یہ تو معمولی سی غلطی ہے، یہ تو چھوٹی اللہ کی بغاوت ہے، نافرمانی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ چھوٹے گناہ کو بھی چھوڑ دے، بڑے گناہ کو بھی چھوڑ دے، اللہ کی بڑی بغاوت کو بھی چھوڑ دے۔ اور کبیرہ گناہ ایسا گناہ ہوتا ہے جس پر اللہ کی طرف سے وعیدیں بیان ہوئی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعیدیں بیان فرمائی ہو، یہ گناہ کرو گے اس کے بدلے میں تمہیں جہنم کی آگ کے اندر جانا پڑے گا، یہ گناہ کرو گے اللہ تمہیں اپنی رحمت سے محروم کر دے گا، یہ گناہ کرو گے اللہ کی
کے عذاب میں جو ہے وہ گرفتار ہو جاؤ گے۔ یہ کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ۔ تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ خل الذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاک التقیٰ۔ چھوٹے گناہ کو بھی مومن بندہ چھوڑ دے، بڑے گناہ کو بھی چھوڑ دے، یہ تقویٰ ہے تقویٰ۔ وَاسْنَا كَمَاشٍ فَوْقَ أَرْضِ الشَّوْكِ يَحْذَرُ مَا يَرَىٰ۔ اور دنیا میں اس طرح زندگی گزار جیسے کانٹوں پہ چلنے والا گزرتا ہے۔ راستہ ہو اللہ اکبر اور کانٹے ہی کانٹے، تو جو بندہ وہاں سے گزرے گا کوئی عقل مند، وہ بڑے احتیاط کے ساتھ گزرے گا، اپنے کپڑوں کو سمیٹے گا کہ میرے کپڑوں میں کوئی کانٹا الجھ کر میرے کپڑوں کو تار تار نہ کر دے، بڑے ہی پھونک پھونک کے قدم اٹھائے گا۔ ایک مومن کو بھی چاہیے دنیا میں رہتے ہوئے اسی طرح پھونک پھونک کے قدم اٹھائے کہ کسی بھی معاملے میں اپنے رب کی بغاوت نہ کر بیٹھوں، اپنے رب کی نافرمانی نہ کر بیٹھوں۔ اللہ اکبر، یہ یاد رکھیے گا، اگر رب ناراض ہو گیا تو پھر سارا کچھ خراب ہوگا، ساری رحمتیں برکتیں ختم ہو جائیں گی، اور اگر سارا جگ ناراض ہو جائے رب راضی ہو اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے۔ آج ہماری حالت یہی ہے، اللہ اکبر، کہ ہم سے ہمارا رب ناراض ہو گیا، ہمارا رب روٹھ گیا۔ لیکن میرے محترم بھائیو، یہ اللہ نے رحمتوں برکتوں کا مہینہ عطا کیا ہے، اس میں محنت کرو، اپنے رب کو ناراض رب کو مناؤ، اللہ کے سامنے آنسو بہاؤ، اللہ کا ترلا کرو۔ اللہ اکبر، اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گناہ گار بندوں تک میرا پیغام پہنچا دو۔ اللہ کیا پیغام ہے؟ فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا، اے گناہ گارو، اے اپنے آپ پر ظلم کرنے والو، اے گناہوں کی دلدل میں پھنسنے والو، اپنی جوانی گزارنے والو گناہوں کے اندر، اللہ اکبر، اپنا بڑھاپا ضائع کرنے والو گناہوں کے اندر، زندگی کی شام ہو گئی، اس وقت تم میری طرف واپس پلٹ کے آتے ہو، اب سوچتے ہو کہ زندگی کی شام ہو گئی ہے، جیب خالی ہو گئی ہے، اولاد نے بھی منہ پھیر لیا ہے، معاشرے والے بھی نفرت کرتے ہیں، کیا کروں کہاں جاؤں؟ اللہ کہتے آ میرے سامنے جھک جا، اپنی جبین نیاز میرے سامنے جھکا دے، اور میرے اللہ اکبر لطف و کرم کو آزما، میری رحمت کو دیکھ کے کس قدر جوش مارتی ہے۔ اللہ جی تیری رحمت کس قدر جوش مارے گی؟ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، ایک دفعہ سارے گناہوں کو لا کے میرے سامنے یہ کہہ دے، ندامت کے آنسو بہا کے، اللہ اکبر، ندامت کے آنسو بہا کے ایک دفعہ یہ کہہ دے اللہ تیرا بندہ جوانی ضائع کرایا، اللہ تیرا بندہ اپنی عمر کو ضائع کرایا، اللہ تیرا بندہ بڑھاپے میں آیا، اور اس وقت آیا جب سب نے نفرت کرنا شروع کر دی، کوئی نہیں اپنا رہا، اللہ تیرے سامنے آ کے کہتا ہوں میرے گناہوں کو معاف کر دے، تو اللہ کی طرف سے جواب کیا آتا ہے؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میرے بندے پریشان کیوں ہوتا ہے؟ تو نے ندامت کے آنسو بہا کے کہا میرے رب مجھے معاف کر دے، میرا جواب سن لے کہ میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ آ تو صحیح، اللہ اکبر، اور پھر وہ ایسا کریم ہے، ایسا کرم کرنے والا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، تیرا رب معاف کرنے والا ہے، تیرا رب رحمت کرنے والا ہے، ایسا کریم رب ہے، ایسا کریم رب ہے، اللہ اکبر، کے معاف کرتے ہوئے تانا نہیں دیتا۔ دنیا میں اگر کوئی نالائق بچہ ہو کسی کا، اللہ اکبر، اور پھر ایک وقت آئے وہ آ کے معافی مانگے کہ ابا جان اچھا میرے سے غلطی ہو گئی ہے، میں آپ کے سامنے آ گیا ہوں، مجھے معاف کر دیں، اللہ اکبر، یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں اپنے بچے کو معاف کروں، کیونکہ شفقت کا جذبہ اللہ نے رکھا ہے، اللہ نے رحمت کا جذبہ اس کے اندر رکھا ہے، یہ باپ ہے اور یہ بیٹا ہے، اولاد آ کے معافی مانگتی ہے،
بندہ کیا کہتا ہے؟ اچھا تو نے نالائکیاں تو بہت دکھائی، اللہ اکبر، تو نے مجھے تنگ تو بہت کیا ہے، تو نے میرا نقصان تو بہت کیا ہے، لیکن آخر باپ ہوں، اللہ اکبر، کیا تجھے میں معاف کرتا ہوں۔ وہ کیسا کریم رب ہے، اللہ اکبر۔ جوانی کی مستی میں بندہ اپنی جوانی کو ضائع کرتا ہے، شباب کے نشے میں اپنے آپ کو ضائع کرتا ہے، بڑھاپے کی آخری شام کو واپس آتا ہے اور آ کے کہتا ہے میرے اللہ مجھ سے کوتاہیاں ہو گئی، معاف کر دے۔ اللہ یہ نہیں کہتا تو نے جوانی ضائع کر دی، اللہ اکبر، تو نے شباب ضائع کر دی، تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا۔ اللہ کہتے میرے بندے تو نے آ کے معافی مانگی، میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اور ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو۔ اللہ نے اس بابرکت مہینے کے اندر قرآن کو نازل کیا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے نازل کیا۔ آج جتنی بھی ذلتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، قرآن سے دوری کی وجہ سے ہے، اسلام سے دوری کی وجہ سے ہے، رب رحمان سے دوری کی وجہ سے ہے۔ اللہ اکبر، جہاں مرضی چلے جاؤ، کہیں بھی سکون نہیں ملے گا، کہیں بھی آرام نہیں آئے گا، کہیں بھی اللہ اکبر تسلی نہیں ملے گی، کہیں بھی سکون آرام نہیں آئے گا۔ آرام سکون آئے گا تو رب کے در پہ آئے گا، اللہ کے سامنے جھکنے میں آئے گا، قرآن کے ساتھ جڑنے میں آئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ وہ کیسا کرم کرنے والا ہے، وہ کیسا معاف کرنے والا ہے۔ دیکھنا اس قرآن کی آیت کو سن کے اللہ اکبر آپ خوش ہو جائیں گے کہ وہ کس قدر کریم ہے، کس قدر رحیم ہے، کس قدر معاف کرنے والا ہے۔ فرمایا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، جو توبہ کر لیتا ہے، مومن بن جاتا ہے، نیک عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ہم اس کی ساری سابقہ غلطیوں کو نیکیاں بنا دیتے ہیں۔ ساری غلطیاں نیکیاں۔ ایسا بھی کوئی معاف کرنے والا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، جس کے پاس اقتدار ہونا، کوئی تھوڑا سا بھی کوئی نقصان کرے، قانون حرکت میں آتا ہے اور اس کے پیچھے بھاگتا ہے، اس کو دبوچ لیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے۔ وہ کیسا اللہ اکبر غلبے والا ہے، کیسا معاف کرنے والا ہے۔ کہتے ہیں آ تو صحیح، توبہ کر تو صحیح، مومن بن تو صحیح، نیک عمل کرنا شروع تو کر۔ اللہ اکبر، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، میں تیری ساری سابقہ غلطیوں کو نیکیاں بنا دوں۔ اللہ اکبر، اس کی رحمت آج ٹھاٹھے مار رہی ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، اللہ کی رحمت جوش میں ہے۔ اس رحمت کے جوش سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے آپ کو محروم نہ رکھیں، سستیوں، کوتاہیوں، کاہلیوں کا شکار نہ ہوں۔ اللہ اکبر، اپنے ناراض رب کو منائیں، اس کے سامنے آنسو بہائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ اللہ تو اس قدر مشفق ہے، ایک بندہ گناہوں میں اللہ اکبر لت پت اور ایک دفعہ اپنی آنکھ سے آنسو نکالتا ہے، مکھی کے سر جتنا ندامت کا آنسو، اللہ کہتے جا میں نے تیرے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ بہت سارے واقعات ہیں۔ ایک واقعہ ذوالکفل کا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں ملتا ہے، ترمذی کی روایت ہے، گناہگار تھا ذوالکفل، سیاہکار تھا ذوالکفل، اللہ اکبر، زانی آدمی تھا ذوالکفل، اور پھر پیسہ بھی اللہ نے اس کو عطا کیا تھا، اپنے پیسے کے اندر بہت زیادہ مغرور تھا۔ ایک عورت آتی ہے، آ کے کہتی ہے فاقے کی ستائی ہوئی آئی، اللہ اکبر، گھر کے اندر کھانے کو کچھ نہیں ہے، آج تو انتہا ہو گئی، بچوں کو بھوکا تڑپتے ہوئے نہیں دیکھ سکی، ذوالکفل تیرے پاس آئی ہوں، اللہ اکبر، کچھ پیسے ادھار دے دے۔ یہ اللہ اکبر معصیتوں میں گھرا ہوا تھا، سخت ہو چکا تھا نافرمانیوں کی وجہ سے اس کا دل،
کہنے لگا تیری مدد تو کر دوں گا لیکن میرے ساتھ منہ کالا کرنا پڑے گا۔ وہ پاک دامن عورت تھی، اللہ اکبر، اس کی بات کو سن کے تڑپ گئی، پریشان ہو گئی۔ ایک طرف اللہ اکبر یہ ہے کہ اپنے وجود پر دھبا لگنے والا ہے اور دوسری طرف تڑپتے ہوئے بچے ہیں۔ کہتی ہے ٹھیک ہے ذوالکفل، میں تیری شرط کو مانتی ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ پیسے لے لے، فلاں وقت میں فلاں جگہ پہ آ جانا۔ وہ اس وقت پر آ گئی جو وعدہ کر کے گئی تھی، اس وقت پہ آ گئی۔ تنہائی میں ہوئے، اللہ اکبر، ذوالکفل اور وہ عورت تنہائی میں ہوئے۔ اللہ اکبر، جب تنہائی میں ہوئے نا، اس عورت کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ اللہ اکبر، زاروں کے تار رونا شروع ہو گئی۔ ذوالکفل کہتا ہے کیا مسئلہ ہے؟ تو میرے سے اللہ اکبر وعدہ کر کے گئی تھی، یہ تڑپنا، یہ آنسو اور یہ اللہ اکبر جسم پر کپ کپی، آخر اس کا سبب کیا ہے؟ کہنے لگی ذوالکفل اللہ اکبر، میرے سامنے جہنم کی آگ آ گئی ہے، میرے سامنے قبر کے بچھو آ گئے ہیں، میرے سامنے محشر کے دن رب کا غضب آ گیا ہے۔ کیا جواب دوں گی اللہ کے سامنے جا کے؟ اللہ اکبر، اس بغاوت پر آمادہ ہو گئی اپنی مجبوری کی بنا پر۔ اللہ کو جواب دوں گی تو کیا جواب دوں گی؟ ذوالکفل باز آ جا، یہ بغاوت نہ کر، یہ نافرمانی نہ کر، یہ میرے رب کا اللہ اکبر کی بغاوت ہے، یہ نافرمانی ہے، اس سے باز آ جا۔ اس کے دل پر بات اثر کر گئی اس عورت کی۔ کہتا ہے جا چلی جا، ساری رات اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے آنسو بہاتا رہا۔ اکیلا بندہ ہو اور دل پر اثر ہوا ہو، اللہ اکبر، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوں، بندہ اللہ کے سامنے اپنے آنسو بہا رہا ہو، اللہ اکبر، ایسا اللہ کا کرنا ہوا، آنسو بہاتے بہاتے موت آ گئی۔ اللہ اکبر، موت آ گئی، اس دنیا سے کوچ کر گیا۔ اس کے ساتھی صبح کو نکلے کہ کیا بنا، ذرا جا کے دیکھیں تو صحیح ذوالکفل آیا کیوں نہیں۔ اللہ اکبر، چلو اس کا پتہ کرتے ہیں۔ جب مین دروازے پر پہنچے تو یہ عبارت اللہ کی طرف سے چسپا تھی، اس نے توبہ کی تھی نا، ندامت کے آنسو بہائے تھے۔ جو اللہ کے سامنے جھک جائے، اللہ اس کو ذلیل نہیں کرتا، اللہ اس کو رسوا نہیں کرتا۔ اس کی توبہ کا کوئی گواہ نہیں تھا، لیکن اللہ نے اپنی قدرت کے ساتھ اللہ اکبر مین دروازے پر یہ عبارت لکھ دی، او آنے والو تم کیوں آئے ہو؟ ذوالکفل کو تو اللہ نے معاف کر کے اپنی جنت کا وارث بنا دیا ہے۔ رمضان کو ضائع نہ کریں، آنسو بہا بہا کے اللہ کا ترلا اور اللہ کی منت کریں اور پکا ارادہ کریں۔ یہ نہیں ہے کہ عارضی توبہ ہو کہ اللہ اب توبہ کرتا ہوں اور پھر اس کے رمضان کے جانے کے بعد پھر ویسی ہی زندگی، یہ تو دھوکہ ہے۔ اللہ اکبر، اور یہ دھوکہ بندہ کس کو دیتا ہے؟ اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے کہ اپنے رب کو ناراض کر کے اپنے آپ کو جنت سے دور کر رہا ہے۔ منائیں اپنے رب کو، ترلا کریں، آنسو بہائیں، وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا مشفق ہے، وہ بڑا مہربان ہے۔ اللہ اکبر، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ رحمتی وسعت کل شیء، اس کی رحمت، اللہ کہتے میری رحمت تو ہر چیز پر وسیع ہے۔ اس کے غضب پر، اس کے غصے پر اس کی رحمت وسیع ہے۔ اسی وجہ سے تو اس نے آج جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیا ہے، جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دیا ہے۔ توبہ کریں، معافی مانگیں، متقی بنیں، گناہوں سے بچنے والی اپنی عادت بنائیں، نیکیاں اختیار کرنے والے بن جائیں۔ اللہ انشاءاللہ ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو کامیابیاں عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔